حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کر رہے ہیں، غالباً سامنے قوم تھی، تو اس میں سے ایک شخص اٹھ کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ سے زیادہ علم والا بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی سے زیادہ علم والا اس وقت کوئی بھی نہیں رہتا۔ جو جس زمانے کا نبی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت کا سب سے زیادہ علم اور ہر چیز سے جو اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں نواز دیتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مکمل طور پر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق والے اخروی اعتبار سے بھی مکمل طور پر عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی میرے سے زیادہ علم والا تو کوئی نہیں ہے، چونکہ میں نبی ہوں۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی بالکل صحیح تھا، کیونکہ نبی تھے، لیکن بولنے کے لہجے میں شاید کچھ چیزیں اللہ کو ناپسند آ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ سے زیادہ علم والا بھی ایک بندہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات کا شوق ہوا، اللہ نے اجازت دے دی۔ ان کا نام روایتوں میں خضر بول کے آتا ہے، خضر علیہ السلام۔ اب وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں تفصیلی روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق نبی تھے، اور بعض کے کہنے کے مطابق ولی تھے، اور اکثر کے کہنے کے مطابق نبی ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی تک وہ باحیات ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہیں دنیا میں، لیکن چونکہ بعض کے کہنے کے مطابق وہ زمین فرشتے ہیں، پریشان حال کی پریشانیوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں آ کر مدد کرتے ہیں، اللہ والوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے چلے اپنے ایک شاگرد کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ایک توشہ لے لو، اس کے اندر ایک مچھلی رکھ لو توشے میں جو پکائی ہوئی ہو، جہاں وہ مچھلی کے اندر جان آ جائے گی وہیں پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ چنانچہ اپنے ایک دوست شاگرد یا ساتھی سمجھیے، حضرت یوشع بن نون ان کا نام آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت تک وہ نبی نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ نبی ہو گئے، تو ساتھ میں لے کر چلے۔ سمندر کے کنارے پر راستہ بتا دیا گیا تھا، سمندر کے کنارے چلے۔ یہ تقریباً چلتے ہوئے ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک کر سو گئے، تو ساتھ میں تھے یوشع بن نون، تو وہ کسی جگہ تقریباً پانی تھا یا جھرنا تھا جو سمندر سے نکل رہا تھا، تو وہاں جا کر وضو کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آب حیات کا پانی تھا۔ آب حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پینے سے آدمی کو موت نہیں آتی، جاندار کو موت نہیں آتی۔ تو وہ جو پانی کی جو وضو کرنے کی وجہ سے جو چھینٹیں اڑی، وہ چھینٹیں وہ مچھلی کے اوپر گری، تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر کے پانی کے اندر چلی گئی۔ اب وضو کرنے کے بعد جو بھی اپنا اس وقت کا عمل تھا عمل کر لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، بتانا بھول گئے، چونکہ بتاؤ بول کے بولے تھے نا، جہاں مچھلی اگر زندہ ہو رہی وہ بتاؤ بول کے بولے تھے، لیکن بتانا بھول گئے۔ تو یہ چلے، پھر راستے میں چلتے آخر میں موسیٰ علیہ السلام بولے، بھائی بھوک لگ رہی تھوڑی سی، وہ جو توشے میں مچھلی تھی وہ نکال کے دے۔ تو اس وقت ان کو یاد آیا ان کے ساتھی کو، ارے پھر پچھلا پورا قصہ سنایا کہ جس وقت آپ آرام کر رہے تھے وہاں پر میں نے وضو کیا اور ایسی کیفیت پیش آئی، وہ مچھلی اٹھ کر کے سمندر کے اندر چلی گئی۔ ارے ہمارے کو وہیں جانا تھا، لہٰذا واپس میں جب چونکہ سمندر کے کنارے چلنے کی وجہ سے پیروں کے نشان ہوتے ہیں، وہ پیروں کے نشان سے واپسی میں پھر جہاں مچھلی گئی واپس آئے، وہاں جب پہنچے تو وہ دو سمندروں کی ملنے کی جگہ تھی، مجمع البحرین بولتے ہیں اس کو،
اطلاع دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ تو ملک مصر اور ملک شام دو ملک ہیں، اس کے درمیان میں دو نہریں یعنی دو سمندر ملتے ہیں، ایک بحر قلزم اور ایک بحر متوسط نام کے۔ تو ان کے دونوں کے درمیان میں پانی ابھی بھی اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ دو سمندر ملتے ہیں، بعض میں ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کھارا ہے، بالکل استعمال میں نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ہی دونوں کی لہروں کو ایسا چلایا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی نہیں ملتے۔ ظاہری اعتبار سے تو ملتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے میٹھا پانی الگ ہے اور یہ پانی الگ ہے۔ بہرحال وہاں پر جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر تو حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر کے تو وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے بات چیت ہونے کے بعد ساتھ میں رہنے کی بات ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے دیکھو بھائی میرے پاس کچھ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ انجام کے اعتبار سے علم دیا تھا، چیزوں کے انجام کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا حضرت خضر کو معلوم ہوتا تھا، سامنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر کہنے لگے کہ دیکھو بھائی میرے کچھ کام ایسے ہیں کہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے، چونکہ آپ جلالی نبی ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں، برداشت کر لوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ اس کے اندر یہاں پر ایک نقطہ ہی ملتا ہے کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ساتھ میں چلے، غالباً حضرت یوشع جو ساتھ میں تھے وہ بھی چلے، چونکہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ان کا قرآن کے اندر تذکرہ نہیں آیا، وہ چلے ساتھ میں سمندر میں کشتی میں جب چل رہے تھے۔ جب ان کو منزل پر پہنچا دیا گیا تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام اترتے وقت اب ان کو دیکھے، کشتی چلانے والے شاید پہچان دیتے ہوں گے یا شکل و صورت سے دیکھے ہوں گے کہ بھئی بزرگان دین ہیں، ان کے پاس سے ہم پیسے نہیں لینا، اللہ والے ہیں، تو پیسے نہیں لیے کشتی والے، سواری کے پیسے، سفر کے پیسے نہیں لیے۔ تو اترتے وقت حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر دیے یا توڑ دیے کشتی کا حصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے بھائی ہمارے کو انہوں فری میں لے کے آئے، جب ہم اتر رہے ہیں تو ان کا ہمارے اوپر احسان کرنا چھوڑ کے ہم ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ کو یاد دلائے، دیکھو بھائی میں پہلے ہی بولا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں جو کام کر رہا ہوں آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے ٹھیک ہے بھائی میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اب کچھ بھی نہیں بولتا۔ پھر تھوڑی دور جب کشتی سے اتر گئے، کشتی سے اتر کر آگے چلے، آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، اس میں سے خوبصورت بچہ ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام وہ خوبصورت بچے کو پکڑے قتل کر دیے۔ تو انہوں بولے بھائی وہاں سے بڑا جرم آپ یہاں کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ کہ حالانکہ وہ بچہ کچھ کرا ہی نہیں آپ کو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے دیکھو بھائی پہلے ہی میں بتا دیا تھا کہ آپ میرے کام دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی میں اب کچھ نہیں کرتا، خاموش رہتا ہوں۔ پھر جب آگے چلے، آگے چلنے کے بعد ایک بستی نظر آئی، بستی میں جب گئے تو بھوک کی حالت تھی، تو لوگوں سے کہا کہ بھائی تھوڑا سا کھانا وغیرہ جو بھی اس شکل میں اس وقت کی جو شکل صورت اختیار ہو سکتی تھی کھانا پوچھا، تو گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا۔ جب وہ باہر نکلنے لگے تو ایک دیوار تھی بہت بڑی، مشہور یہ تھی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، تقریباً 500 ہاتھ لمبی، 100 ہاتھ اونچائی اور 50 فٹ چوڑے میں تھی، لمبی دیوار تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کو اپنے معجزے سے سیدھا کر دیے، گرنے کے قریب تھی سیدھا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے کہ بھائی یہاں پر یہ لوگ کھانا نہیں دیے، ہمارے اوپر کچھ احسان نہیں کرے، اور آپ ان لوگوں کے اوپر الٹا احسان کر رہے ہیں کہ دیوار گرتی ہوئی وہاں سے لوگ ان کا راستہ رک گیا تھا، آپ ان کے راستے کو آنے جانے کے واسطے صحیح کر رہے ہیں، دیوار صحیح کر کے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولنے لگے میں پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن چلو بھائی آج سے میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے، سنو اب 3 باتوں کی اور 3 واقعات کے راز سنو۔ جو سب سے پہلے میں نے کشتی توڑا،
آگے چل کر کے ایک بادشاہ وہاں پر مجھے اطلاع دی گئی اللہ کی طرف سے بطور معجزہ کہ آگے چل کر کے جو بھی اچھی کشتی ہوتی تھی وہاں کا جو بادشاہ تھا ان کے شہر میں یا اس کے ملک میں پہنچنے کے بعد وہ کشتی اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ تو میں نے وہ کشتی کو چونکہ اچھی تھی عیب دار بنا دیا، چونکہ وہ بچے جو تھے یتیم تھے، اپنے بھائیوں کی کفالت کرتے تھے، 10 بھائی تھے، اس میں سے 5 بھائی اپاہج تھے، یہ 5 بھائی اچھے تھے، محنت کرتے تھے دن بھر اور جا کر اپنے بھائیوں کی کفالت کرتے تھے۔ اس وجہ سے غریب رہنے کی وجہ سے اگر وہ کشتی لے لیا تو ان کا بھی یہ بھی بھوک سے مریں گے، وہ بیچارے بھی بھوک سے مریں گے، اور اگر کشتی عیب دار ہو گئی تو وہ بادشاہ قبضے میں نہیں لے گا، پھر وہ اپنی کام جو کریں گے وہ چلتا رہے گا۔ چونکہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے درمیان میں جو کام ہوئے، بہرحال یہ بات ہونے کے بعد آگے کی قصہ کہ بھئی جو بچے کو میں نے قتل کیا، اللہ کی طرف سے مجھے یہ علم دیا گیا کہ یہ بچہ آگے چل کر بددین ہوگا، یعنی دین سے ہٹے گا، کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین جو دیندار ہیں یہ بھی دین سے ہٹیں گے، کفر پر مریں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور آگے چل کر اس کو ایک لڑکی یعنی بہن پیدا ہوگی، یہ کسی نبی سے شادی کرے گی اور اس سے ایک نبی پیدا ہوں گے۔ یہ آگے کا واقعہ انجام جو نتیجہ نکلنا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آگے جو تیسرا قصہ ہوا وہ قصہ یہ ہے کہ میں نے جو دیوار سی دیکھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، بہت بڑی نیکی کا کام کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس کے بچے چھوٹے تھے، یتیم تھے، وہ وفات پا گیا، چونکہ اس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار چونکہ گرنے کے قریب تھی، لہٰذا اگر وہ گر جاتی تو لوگوں کی جو نیتیں تھیں وہ ان کی نیتیں خراب ہو جاتی تھیں۔ اس وجہ سے میں نے ان کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ جوان ہو کر اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں۔ یہ تینوں باتوں کے تینوں واقعات تھے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ حضرت خضر کے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہیں کہ کسی عام آدمی کو شاید نظر نہیں آتی تھی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کرے، بچے کو قتل کرے اور دیوار سیدھی کرے، یہ شاید حضرت موسیٰ کو نظر آئی ہوں گی، تمام لوگوں کو ان کے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ہوں گے، ورنہ اگر یا اکیلے میں کرے ہوں گے جیسے بھی ہو، ورنہ اگر لوگوں کے سامنے کام کر دیا جاتا تو پھر شور و شرابہ ہوتا، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ فرمایا گیا حضرت خضر علیہ السلام جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ اور اگر کچھ ساتھ میں رہتے تو شاید اور کچھ باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی۔ اس سے یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر حضرت خضر نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا علم کچھ اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے الگ الگ ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر نبی نہیں ہیں تو یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام اگر نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ جیسا آپ دیکھتے ہوں گے کہیں کا اگر کوئی منسٹر ہو، کہیں کا اگر کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں رہتا، چھوٹے چھوٹے چیزوں کا علم گلی میں رہنے والے عام انسانوں کو رہتا ہے تو وہ اس کو سدھار لیتے ہیں، وہ اس تک بڑے تک اگر بات پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہنچا دیتے ہیں، اگر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں پہنچاتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو ہر چیز کا علم، جیسے مثال میں نے سمجھا، ہونا ضروری نہیں ہے، تھا، بعد میں اگر اطلاع دی گئی تو ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا، لیکن بعد میں چونکہ یہ حالات آنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی نبی تھے، یہ نقطہ اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمٰن نے بیان کیا۔ اگر نبی تھے حضرت خضر پھر تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی نیک آدمی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سکون سے اور باعزت زندگی نوازتے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی اولاد بھی سکون سے رہتی ہے۔ اور اگر جو آدمی نیک نہیں رہتا، بد نیت رہتا ہے، ہر وقت لوگوں کو دھوکہ دینے کی فکر میں رہتا ہے، لوگوں کی گردنوں کی مروڑ کی فکر میں رہتا ہے، ہر وقت دوسروں کو دھوکہ دینے کی، دوسروں کے مال کے لوٹنے کی فکر میں رہتا ہے، حلال کے بجائے حرام کی طرف زیادہ لپکتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس کو برباد کرتا ہے، وہ چیزیں اس کی اولاد پر بھی اترتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی نقطہ نکلتا ہے۔